العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اس سے پہلے سبق میں قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں عصر حاضر میں جو گمراہی کے اسباب ہے، شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوضہم واطال اللہ بقاءہ علینا، حضرت کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ حضرت بیمار چل رہے ہیں۔ الحمدللہ جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں اب تک کہ اس میں کسی طرح کی کوئی زیادہ سخت بیماری نہیں ہے، البتہ 10 دن سے زیادہ ہوئے حضرت بخار سے دوچار ہے۔ تو میں اپنے طلباء سے اور سامعین سے ان کے لیے خاص طور پر دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ حضرت کو، شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو شفاء کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے، ان کے علوم سے ہمیں مستفید فرمائے، اور اللہ عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ، نافیت کے ساتھ انہیں عمر دراز نصیب فرمائے۔ تو حضرت نے اپنی کتاب علوم القرآن میں تفسیر میں گمراہی کے اسباب کے تحت پہلا سبب بیان کیا تھا نااہلیت، کہ بہت سے نااہل لوگ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے میں وہ گمراہی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کو خود سے اپنے لیے سمجھنا ایک الگ چیز ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر کو، یعنی اس کو تفصیل کے ساتھ اس سے معرفت حاصل کرنا اور دوسروں کو سمجھانا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر قرآن کریم کی تفسیر یعنی تفصیلی طور پر اس سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ بیان کیا گیا، اس کے لیے علم اصول تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم اصول فقہ، علم نحو، علم صرف، علم لغت، علم ادب، علم بلاغت، ان تمام علوم میں ماہرانہ بصیرت اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت اور تقوی ضروری ہے۔ اس کے بغیر قرآن کریم کی صحیح تفسیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تفسیر کا ایک دوسرا گمراہی کا جو سبب بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کو بعض لوگ اپنے نظریات کے تابع بنا لیتے ہیں، کہ اپنی کوئی فکر اور اپنا کوئی نظریہ گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس پر قرآن کریم کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر بتلایا گیا تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر میں عصر حاضر میں جو گمراہیاں چل رہی ہے، ان میں ایک گمراہی یہ بھی ہے کہ موجودہ زمانے میں جو نظریات، جو فلسفہ اور سائنس اور منطق کے اعتبار سے جو خیالات اور سائنس کے اعتبار سے پنپ رہے ہیں، اس سے مرعوب ہو جانا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں پر روشنی ڈالی گئی، اور خاص طور پر اس لیے بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ عام طور پر اس طرح کے رجحانات تیزی کے ساتھ معاشرے میں پنپ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو قرآن ہدایت کا ذریعہ تھا، اس کے نااہلیت اور اس کے اصول، اس کی تفسیر میں اصول کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اس سے بجائے ہدایت حاصل کرنے کے لوگ صحیح راہ سے بھٹک رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس بندے نے جان بوجھ کر اس موضوع کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پر جیسا کہ آخر میں بیان کیا گیا کہ سائنسی افکار اور نظریات یہ بدلتے رہتے ہیں، لہذا سائنسی اور فلسفیانہ نظریات سے متاثر ہو کر، مرعوب ہو کر قرآن کریم کی تفسیر کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں۔ اس میں قرآن کریم کی ان تفسیروں کا بعد میں چل کر غلط ہونا لازم آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال چبھتا ہوا ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر تفسیر کے معروف اصول اور قواعد کے مطابق کوئی ایسی بات قرآن کریم کی طرف منسوب ہوتی ہے
جو اس کے بارے میں ہم جدید تحقیقات کی روشنی میں کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہوں کہ وہ عقل یا مشاہدے کے خلاف ہے، تو پھر قرآن کریم کی اسی قدیم تفسیر پر اصرار کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قرآن کریم کی باتوں کو قطعی مشاہدات کے خلاف قرار دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کریں جو یقینی مشاہدے سے غلط ثابت ہو چکی ہے۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے اور اپنی صلاحیت کے کم ہونے کی وجہ سے کہ قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے اور بظاہر سائنس اور موجودہ چیز یہ بات بیان کر رہی ہے، جیسا ہم دیکھ سکتے ہیں نظریہ ڈاروین۔ سائنس نے 100 سال تک اس کے پیچھے اور آج بھی اسی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سائنسدانوں کا ایک طبقہ، جبکہ قرآن کریم کی تعلیمات کے سراسر وہ خلاف ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے قرآن کریم سے نظریہ ارتقاء کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور طرح طرح کی باتیں کہی۔ کسی نے کہا ہو سکتا ہے بندر سے پہلا جو انسان بنا ولیعذ باللہ آدم علیہ السلام ہو، کسی نے طرح طرح کی باتیں کی، یہ سب مرعوبیت کی وجہ سے۔ مگر آج جب سائنس نے نظریہ ارتقاء کو ہی تسلیم نہیں کیا اور نظریہ ارتقاء کو غلط مان لیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اگر ہم نے اس وقت یہ کہہ کر کہ یہ سائنسی عقیدہ ہے، یہ سائنسی نظریہ ہے، یہ تھیوری ہے جس کو سارے لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے لہذا ہمیں ماننا پڑے گا، ہم نے اسی کی روشنی میں تفسیر کی ہوتی تو آج ہمارے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہ ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پر ہم رک کر اس بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں ایسی نظر آئے جو بظاہر موجودہ تحقیقات، مشاہدات اور تجربات میں کتاب اللہ سے اور قرآن کریم کے نصوص سے ٹکرا رہی ہو، جبکہ وہ ٹکراتی نہیں، ہمیں نظر آتی ہے اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے، تو اب ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی جو تفسیر قطعی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اجماع و اتفاق سے ثابت ہو، وہ آج تک کبھی عقلی یا قطعی مشاہدے کے خلاف ثابت نہیں ہوئی ہے۔ 1400 سال کے عرصے میں علمی تحقیقات و انکشافات میں سینکڑوں انقلاب آئے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کریم کی کوئی قطعی ثبوت تفسیر مشاہدے کے خلاف پڑی ہو۔ یہ بہت وقیع بات ہے جو شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ آج تک کوئی بات ایسی نہیں کوئی بتلا سکا ہے جو قرآن کریم نے قطعیت کے ساتھ بیان کی ہو اور سائنس اور موجودہ تحقیقات اور انکشافات اس کے برخلاف ہو۔ اور چونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قولی اور عملی تفسیر ہی کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اسی لیے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کان خلقہ القرآن، کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی قولی اور عملی تفسیر کے لیے مبعوث کیا گیا لہذا آپ کی بیان کردہ ہر تفسیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت کے مطابق ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کہتا ہے کہ اس کو آپ کے سینے میں اس کے الفاظ کو محفوظ کرنا یہ بھی ہمارے ذمے، اور اس کی تفسیر آپ کی زبان سے کروانا یہ بھی ہمارے ذمے۔ اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے معانی یہ دونوں محفوظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفسیر آئندہ بھی عقل یا مشاہدے کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ اس بات کو ہمیں اپنی ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ کوئی بھی قرآن کریم کی تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، یہ کبھی بھی قرآن کریم کی تفسیر اسلامی تعلیمات اور کبھی بھی یہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے کہ اس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ پہلے قرآن کریم نے یہ بیان کیا اور آج یہ بیان کیا۔ آج تک نہ یہ ثابت ہو سکا ہے اور نہ آج تک اس سلسلے میں کوئی ایسا ثبوت کوئی فراہم کر سکتا ہے اور نہ آئندہ کبھی فراہم کر سکے گا۔ البتہ اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں جس کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ زمانے کے مروجہ نظریات سے بہت جلد مرعوب ہو جانے کے عادی ہے، وہ کسی کے خلاف عقل ہونے کا فیصلہ بہت جلد کر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ ہر حیرت انگیز
چیز خلاف عقل نہیں ہوتی، اور نہ ہر اس چیز کو ناممکن کہا جا سکتا ہے جس کے اسباب سمجھ میں نہ آئے ہوں۔ ایسی چیز جس کو مستبعد، امپروبیبل، غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈینری یا حیرت انگیز، ایسٹونیشنگ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ناممکن، امپوسیبل کہنا خود خلاف عقل ہے۔ یعنی جو چیز بھی انسان کو حیرت انگیز نظر آئے، مستبعد نظر آئے، تو اس چیز کو انسان امپوسیبل کا لیبل لگا دیتا ہے، تو اسے یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ امپروبیبل الگ چیز ہے، ایکسٹرا آرڈینری الگ چیز ہے، یعنی مستبعد ہے، غیر معمولی اور حیرت انگیز، ایسٹونیشنگ یہ الگ چیز ہے، اور امپوسیبل یہ الگ چیز ہے۔ جو شخص متعلقہ فن سے واقف نہ ہو، اس کے لیے یہ بات قطعی ناقابل فہم ہے کہ وائرلیس سیٹ میں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے انسان کی آواز کس طرح سنائی دے رہی ہے۔ یعنی ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب کوئی وائر نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر وہ اسے سامنے والے کو اس کی آواز کیسے پہنچتی ہے۔ آج سے 40-50 سال تک تو صرف وائرلیس تھے، لیکن آج ہمارے زمانے میں موبائل وجود میں آ چکے ہیں۔ یہ انسان اس موبائل کے ذریعے سے پہلے تو صرف بات کر سکتا تھا، اب اسی موبائل پر انٹرنیٹ چلاتا ہے، اسی موبائل کے اوپر بہت دور سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی باتوں کو لائیو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، پوری کتابوں اور لائبریریوں کو اس کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، تو اب اگر اسے امپوسیبل کہہ دیا جاوے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی نادانی ہے، گویا کہ اس نے اس بات کے سمجھنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ تو ہم یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جو مستبعد ہو، جو امپروبیبل ہو، غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈینری یا حیرت انگیز، ایسٹونیشنگ ہو، ایسی چیز کے اوپر آپ امپوسیبل کا لیبل نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اس کی مثال کے طور پر ہم آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر وائرلیس ہے، موبائل ہے اور انٹرنیٹ وغیرہ کے سلسلے میں اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یہ ناممکن ہے، بعض حضرات قرآن کریم کی تفسیر کے معاملے میں اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے، بلکہ ہر اس چیز کو خلاف عقل یا ناممکن قرار دے دیتے ہیں جو محض حیرت انگیز یا زیادہ سے زیادہ خلاف عادت یا مستبعد، امپروبیبل ہو۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز مستبعد ہے، حیرت انگیز ہے، مگر ایکسٹرا آرڈینری ہے، مگر وہ امپوسیبل نہیں ہے، مگر چونکہ اس کی کم علمی ہے، کم فہمی ہے، جس کی وجہ سے اسے امپوسیبل قرار دے دیتا ہے۔